تو اب اس کو سنجیدگی سے جو سا ہے وہ لینے کا وقت ہے کہ آپ اس پہ اب جو ہمارے ریاستی و دفاعی ادارے ہیں جس کو آئی جی صاحب نے چارج شیٹ کر کے فردر ایویڈنس بھی دینی ہے، کیونکہ جن لوگوں کو جو سا ہے وہ ریاستی اور دفاعی اداروں کا عام حالات میں پتہ ہو، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر جو ہے انہی کی سمیں جو ہے وہ روٹین میں کسی طرح اگر آپریشن جو ہے وہ ان کی شمولیت ہو تو وہ استعمال کی جاتی ہے۔ بہرحال کیف میں آپ کو بار بار اطمینان دلا چکا ہوں، ہماری اپنی کچھ انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں ہم براہ راست پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پبلک ڈومین میں نہ لے کے آئی جائے۔ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہیں وہ عمران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل سٹیٹس ہے اس کی زندگی موت کا، اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہے وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان جو سا ہے وہ بخش خبریں یا اطلاعات دی جاتی ہیں کہ عمران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے۔ یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر اینکر پرسن یا کریڈیبل جرنلسٹ زندہ نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں، بہت ان کے جو سا ہے وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے اسٹرانگ قسم کے ریسورسز ہیں۔ کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ہیں ان کی جو نیوز ہے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی۔ اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا جو موسٹ کریڈیبل اینکر پرسن ہیں جو پاکستان میں جن کی 50، 60 اور 70 سال کی عمریں ہیں، ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع، ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے، ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی یہ کنفرم ریپیٹڈلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روح بصحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے کہ یہ چونکہ عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے، اور یہ اب جیٹ بلیک سے گرے میں آ گیا اور گرے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سملر کیس میں سمیع ابراہیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے۔ پھر اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں، کوئی کیمراز نہیں تھے، لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے 6 دن گزرنے کے بعد سمیع ابراہیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں۔ تو the facts and the circumstances and the scenario it is all speaking for itself۔ لیکن جو اب آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ جی ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی، پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا، اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور بعد ازاں جو سا ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے تھرو ایک افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں نا، تو دس از آل اسپیکنگ فار اٹ سیلف۔ اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں۔ ہم بار بار اپیل جو سا وہ کرتے آئے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ دفاعی و ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ پولیس ہے، جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغرافیائی حدود میں، وہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، چاہے وہ انٹیلیجنس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، یا چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، ان تمام کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جو سا ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درآمد اور احترام چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی عمران ریاض خان کو اب بازیاب کر دیا جائے۔ کسی بھی شخص کو ڈیو پروسیس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ نے اس کو اسٹرانگلی ڈپرائیو کر دیا ہوا ہے۔ کافی چیز آگے نکل چکی ہے۔ اگر عمران ریاض خان کا کیس کو میں ایک اولڈ ڈیزیز کنسیڈر کر لوں نا، پرانی بیماری بھی کنسیڈر کر لوں، تو اس میں بھی صحت یابی کے لیے جتنا ٹائم اس طرح کی ٹرانزیکشنز میں یا اس طرح کے حالات میں ریکوائرڈ ہوتا ہے نا، وہ ریکوری کے لیے اس بیماری اولڈ بیماری کی یا ٹریٹمنٹ کے لیے وہ کافی اچھا میاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ آئی جی صاحب کی جو باتیں ہیں، آئی جی صاحب کی باتوں سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی پیش کیے جائیں گے۔ دیکھیں جس وقت کسی بھی حالات میں کوئی کام نہ کرنا فوری طور پر ٹھہرا ہو،
تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے، مختلف قسم کی ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن، یعنی کہ انتظامی ہیرا پھیریاں جو ہمارے نظام میں ہیں، اس طرح کے بالکل بے مقصد قسم کے اور بے معنی قسم کے جواز بنائے جاتے ہیں، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو سا ہے پھر انیبلٹی، یعنی کہ اپنی واضح جو سا ہے بے بسی اور لاچاری کا عام حالات میں انتظامیہ اظہار کرتی ہے۔ یہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں نہیں ہے، چونکہ آپ بڑے انتہائی مؤثر اور باخبر قسم کے کورٹ رپورٹرز ہیں، آپ کے سامنے روز مرہ کی بنیاد پر سینکڑوں ایسے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں جہاں پہ یہ ہماری انتظامیہ کے عام ہیلے بہانے ہیں کہ جس چیز کو ریزالو نہ کرنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمبی کتاب ہے، یعنی کہ ایک لانگ ڈیٹیل اینڈ بکس آف ٹرکس ہیں، جس کی بیسس پہ بکس آف مینوپولیشن کے وہ ٹرکس نکالے جاتے ہیں کہ ہیرا پھیریاں کرنے کے لیے نئی نئے ہیلے بہانے، نئی نئی کہانیاں عدالت کو سنائی جاتی ہیں۔ لیکن میں باوجود اس کے جو سا، اور میں یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں، جب آئی جی صاحب نے خود لازمی طور پر چارج شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی اداروں کو، تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جو سا اقرار جرم کر لیں۔ اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی پولیس موجود ہے، واضح طور پر ان کو ایویڈنس دکھائی گئی، واضح طور پر ان کی مس ریپرزنٹیشنز، مس اسٹیٹمنٹس اور مس کوٹیشن آف ایونٹس، فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ریپیٹڈلی ہائی لائٹ ہوئے۔ جو بیان دیتے ہیں آگے سے کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں، وہ پکڑا جاتا ہے، پھر وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے۔ تو ان سب باتوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جو ہے وہ آپ کے سامنے جواز پیش کریں، سوائے اس کے کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں، جی ہم وہ جیو فینسنگ میں یہ کر لیا، جی وہ افغانستان کے نمبر نکلا ہے، یہ سارے ہیلے بہانے ہیں۔ پرنسپلی آئی جی صاحب کو میں لازمی طور پر آپ کے سامنے لازمی طور پر ببانگِ دول کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کے علم میں ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ کیا آپ کو میں بتا دوں کہ آئین پاکستان میں کسی ایس ایچ او کو جو اختیار حاصل ہے، اگر اس اختیار کو امپلیمنٹیشن کا حکم دے دیا جائے نا، تو ایک ایس ایچ او، صرف ایک ایس ایچ او کے اتنے اختیارات ہیں کہ پاکستان میں اس کے علاقے سے ممکن نہیں ہے بندہ جو سے غائب ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لے کے گیا، چاہے وہ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا، جب تک کہ ڈیو پروسیس میں نہیں لے کے گیا، تو ایک ایس ایچ او اتنا با اختیار ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کر کے بندہ لے آئے گا۔ لیکن یہاں پہ آئی جی صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں، ان کے نیچے جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی پنجاب پولیس ہے، ان کے اختیار میں بھی ہے، ان کے اختیار کے علاوہ جو ہے ان کے علم میں بھی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہے۔ اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے اپنے ذیلی اداروں کے پاس ہے۔ سمپل سٹر کھڑے ہو کے عدالت میں ڈینائی کرنا ہی ان کی ڈے 1 کی ایڈمیٹڈ پوزیشن رہی ہے، جس کو انہوں نے اب تک مینٹین کیا۔ ان تمام حالات کے تناظر میں میں پھر بھی جو ہے ارباب اختیار سے جو ہے وہ گزارش کر رہا ہوں۔ اور دوسری بات یہ، چونکہ میں عدالت کے حکم کا جو ہے حوالہ دیتے ہوئے ہم اپنے آرمی چیف سے جو ہے، پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ ایک بڑے آنریبل قسم کے آدمی ہیں، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ آرمی چیف جو ہیں وہ قانون کی بالادستی اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھتے ہیں، یہ اپنا رول پلے کریں۔ عدالت کے لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج کا آرڈر ہے اور وہ تمام ایجنسیوں کی حد تک ہے، اور آرڈر ویلڈ ہے، ریٹن ہے، اوپن ایکسپریسو ہے، اور پبلک کے لیے جو ہے پبلک ڈومین میں آ چکا ہوا ہے، جس میں تمام اداروں کو کہا ہے۔ تو میں آرمی چیف سے، ہمارے ڈی جی آئی سے، ڈی جی آئی ایس آئی سے، ڈی جی آئی بی سے، ڈی جی ایم آئی سے، ملٹری انٹیلیجنس سے، ہمارے ڈی جی ملٹری آپریشن سے، ڈی جی آئی ایس پی آر سے، ہمارے ڈی جی ایف آئی اے سے، ہمارے جتنی پولیس کے جو ادارے ہیں یا اسپیشل برانچ کے جتنے ہیڈ ہیں، اور باقی پاکستان میں اگر کوئی ایجنسی ہے، تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر ہی عمل درآمد کرواتے ہوئے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لائیں۔ آپ یقین کریں کہ اگر ریاست پاکستان اپنے سنجیدگی سے وسائل کو بروئے کار لائے، تو پہلے بھی میں لازمی طور پر یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ منٹوں میں مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ اور یہی ہماری استدعا ہے۔ عمران ریاض خان کا کسی سے نہ کوئی پرابلم تھا، نہ کوئی پرسنل وینڈیٹا تھا، نہ کوئی اینیمیٹی تھی۔ ہم آپ کو گزارش کرتے ہیں کہ برائے مہربانی عدالت کے حکم پر عمل درآمد کرتے ہوئے اپنا مؤثر رول پلے کریں۔ اچھا، میرا کوشچن یہ ہے، میاں صاحب یہ صاحب بتائیں کہ جو تسلی آپ کو آف دی ریکارڈ کروائی جاتی ہے وہ عدالت میں کیوں نہیں کروائی آپ جاتی؟ یقین کریں کہ آپ لازمی طور پر اسی حالات میں جو سا ہے وہ اس ملک میں جو سا رہتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں حالات جو سا وہ یہی ہیں کہ ہمیں آفیشلی جو ہے وہ چیزوں کو اس حد تک جو ہے ہم انڈر کوئرشن فیل کرتے ہیں، دباؤ میں محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کی آزادی، ہمیں اپنی نوکری، ہمیں اپنی ٹرانسفر، ہمیں اپنی پوسٹنگ، ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ زیادہ جو ہے وہ دنیاوی معاملات، یعنی کہ قانونی اور آئینی معاملات سے ہٹ کے ہم دنیاوی معاملات کی طرف بہہ گئے ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے ٹھیک رستے پر ٹھیک طریقے سے کام کرنے کو کبھی اپنے مشعل راہ سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور 1000 میں سے یا 100 میں سے 1 یا 2 ایسے آفیسر آتے ہیں جو پوری انٹیگریٹی کے ساتھ، پوری آنیسٹی کے ساتھ جو ہے بغیر کسی سنگین نتائج کی پرواہ کیے بغیر جو ہے وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ آپ نے پاکستان میں یہ صرف افسروں کے حالات نہیں دیکھے، آپ نے سیاستدانوں کے، آپ نے ایون جوڈیشری میں، آپ نے ملک میں بے شمار طبقہ فکر میں جو سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کمپرومائز کر کے چلنے کو زندگی میں زیادہ پریفر کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہماری بار بار گزارش ہے، ہم اپنے معاشرے کی حقیقی تصویر کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی مجبوریاں، لوگوں کی پریشانیاں، لوگوں کی لمیٹیشنز کو
ऑनर करते हैं, इनकरेज नहीं करते, लेकिन ऑनर करते हैं इस हद तक कि हम समझते हैं कि वाकई जो है वो कंपल्सिव जो है सिचुएशन उनके सर पे है। तो इसी हालात में मैंने इसी बुनियादों पर जो है वो अदालत लाहौर हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के हुक्म के तहत जो है वो अपील आपके सामने जो है वो किया कि अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए हमारे जो ऑनरेबल आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर शाह साहब, उनसे मेरी गुजारिश है, हमारे DGISI जनरल नदीम अंजुम से गुजारिश है, यकीन करें आप इतने बाइख्तियार लोग हैं, आपने तो अल्लाह के अलावा और आइनों और कानून के अलावा किसी को जवाब नहीं देना, बराए मेहरबानी अपना इंतहाई मौसर किरदार अदा करें और यकीन करें जब पूरी नीयत से किरदार अदा होगा तो ये घंटों में नहीं, दिनों में नहीं, ये मिनटों में जो सा है हमारा मसला हल होगा। और हम लाजमी तौर पर जो सा है इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि हमारे पाकिस्तान की जितनी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनकी कैपेबिलिटीज़ बता दें। ये तो अमेरिका जैसी कुव्वतें और बैरून मुल्क जो सा है जो कुव्वतें पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा जो सा सरगर्म रहती हैं, उनके जो सा है इंटेलिजेंस ऑपरेशंस को काउंटर करते हैं, इनकी इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा है। तो ये तो फिर एक छोटा सा इमरान रियाज खान का एक डोमेस्टिक किस्म का इशू है जिसमें वाज़ेह तौर पर शहादतें मौजूद हैं, ट्रैकिंग्स और ट्रेसिंग मौजूद हैं, जो अदालत के सामने जो सा चीज़ें आइडेंटिफाई हो चुकी हैं। तो कैसे हो सकता है कि हमारे हसास इदारों में जो सा ये काबिलियत जो सा है वो ना हो कि वो इस केस को रिजॉल्व कर सके। बराए मेहरबानी हमारी अपील है कि अपना मौसर किरदार अदा करें और इमरान को जो सा फौरी बाजियाबी में अदालत की मदद करें। अच्छा मियाँ साहब बताइएगा कि क्या रियासत पाकिस्तान इतनी कमज़ोर हो चुकी है और इतनी गैर महफूज है कि एक दूसरे मुल्क के लोग जो हैं वो इमरान रियाज की इस किडनैप में जो है वो मुलविस दिखाई दे रहे हैं और एटमी हो ही नहीं सकता। ये अदालत के सामने जो है बड़ी कोई बौंडेबाजी की है और आप इसको एक दुरुस्त तनाजुर में जो सा वो देखें, ये कतई तौर पर भी जो है वो अदालत में ये तासुर कभी नहीं जो सा है वो मेरी राय में अदालत में IG साहब ने दिया कि ये अफगानिस्तान के लोग मुलविस हैं। उन्होंने अफगानिस्तान की सिमों और मोबाइल नंबर्स को जो सा रेफर किया, जिससे वाज़ेह तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी इंडिकेशन जो उनका प्रीवियस स्टैंस है जो IG साहब ने अदालत के सामने जो सा मौक़िफ़ वीडियो चलने के बाद लिया कि इमरान रियाज खान के घर जिन लोगों ने रेड की और उसका जो मरकजी किरदार है, जो पुलिस को राइट और लेफ्ट जो सा भगा रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, जो अफरा तफरी में जो सा घूमता नजर आ रहा है, जिसने टोपी पहनी हुई है, अदालत में IG साहब का एक रिकॉर्डेड बयान है और आप सब ने उसको मैसिवली रिपोर्ट किया और आज भी वो जो सा उस बयान से मुकरते नहीं है, भागते नहीं है, बिकॉज वो पब्लिक डोमेन में है और अदालत के सामने आ चुका हुआ है कि जी सिस्टर एजेंसी के लोग हैं। आप वो जो अफगानिस्तान की सिमें हैं उसको अपने माजी के बयानात को, अपनी लिमिटेशंस को सामने रखते हुए IG साहब ने सिर्फ एक आपको corroborating मटीरियल और दिया है। तो IG साहब जो चार्जशीट कर रहे हैं रियासती दिफाई इदारों को, उसमें उन्होंने चार्जशीट में एक और एविडेंस जो सा वो ऐड कर दिया। जो लोग पाकिस्तान में हसासियत को जानते हैं और इस तरह के निज़ाम को जानते हैं, जिन्होंने किताबें पढ़ी हैं, जिन्होंने आर्टिकल पढ़े हैं, जिनके पास ये इल्म और है, उनको पता है कि आम हालात में इस तरह के जब ऑपरेशन कंडक्ट किए जाते हैं तो इसी तरह की सिमों का सहारा जो सा वो लिया जाता है। तो इसमें अफगानिस्तान में किसी ने कोई ऑपरेशन कंडक्ट नहीं किया। हमारा इत्मीनान है, हम समझते हैं क्योंकि हमारा ये सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ। हमने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, बायलैटरल, ट्राइलैटरल, इंटरनेशनल क्रिमिनल डोमेन्स, इंटेलिजेंस, मनी लॉन्ड्रिंग, हमने ट्रांसनेशनल क्रिमिनल जस्टिस पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है और बड़ी अच्छी तरह पढ़ा हुआ है और अदालत में भी पढ़ा है। और इसका जो मफहूम और इसका मतलब जो है वो अदालत की दानिश में और अदालत की जो अपनी दिमाग है उसमें यही है कि ये लोकल हैंड है और ये सोफिस्टिकेटेड तरीके से जो ऑपरेशन, कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन कंडक्ट किया, जिसके मरकजी सहूलतकार जो है वो IG पंजाब साहब है, जिन्होंने अपना पर्सनल वेंडेटा सेटल किया। बराए मेहरबानी IG पंजाब साहब के अदालत में बयान को संजीदगी से जो सा वो लिया जाए और बराए मेहरबानी जो सा है, हम फिर कहते हैं हम किसी को चार्जशीट नहीं करना चाहते, ना इमरान रियाज खान का, ना उसके वालिद का, ना उसकी फैमिली का, पाकिस्तान के किसी रियासती दिफाई हुकूमती इदारे से ज़ाती रंजिश या ज़ाती अनाद ना है। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम इमरान रियाज खान के अगवा के मुकदमे में उसके वालिद की तरफ से उसका बयान करा के हक़ाइक़ की रोशनी में जो सा इसको आगे बढ़ाएंगे, क्रिमिनल साइड पे प्रोसिक्यूट करेंगे या किसी को सज़ा दिलवाएंगे। हम इस मुद्दे को, इस मसले को यहीं पे ही ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपको बार बार याद दिलाता चलूँ, आप सब गवाह हैं कि जो FIR इमरान रियाज खान के अगवा की दर्ज की गई है, दैट वॉज बीइंग रजिस्टर्ड इन दी स्पिरिट, अंडर दी स्पिरिट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी कोर्ट प्रोसीडिंग। अदालत की कार्रवाई की जो स्पिरिट थी और अंडरस्टैंडिंग थी, उसमें चीज़ों को लीगल फ्रेमवर्क में लाने के लिए और एक प्रोसीजरल फ्रेमवर्क में लाने के लिए जो है, जिसकी बुनियाद पर IG साहब आज बयान देते हैं कि हमने गवाहों के बयानात लिए, हमने वीडियो फुटेजेस जो हैं वो CCTV फुटेजेस को सीज़ किया, हमने मज़ीद जो है जियो फेंसिंग की है। इसको IG साहब के पास कोई ऐसा कानूनी इख्तियार नहीं है कि बगैर FIR दर्ज किए इस तमाम मामले को आगे बढ़ाएं और अदालत में प्रोग्रेस रखें। तो वो FIR का मकसद किसी को सज़ा दिलाना या चार्ज करना जो सा हरगिज़ नहीं है। इमरान की सिर्फ मज़ीद जो सा है वो सामने लाने के लिए चीज़ों को लीगल फ्रेमवर्क में ला के तरीक़ेकार से जो सा है उसको डिस्पोज ऑफ कराना है। तो बराए मेहरबानी हमारा कोई मसला नहीं है। हम बार बार आपको रिपीटेडली कह रहे हैं उसकी ज़िंदगी,
اس کی صحت، اس کی سلامتی، اس کی آنے والی زندگی، اس کے فیملی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے والدین کے لیے، اس معاشرے کے لیے، سب کے لیے انتہائی ضروری ہے. لوگ سنجیدہ نہیں ہیں، رنجیدہ ہیں، لوگ رو رہے ہیں. اس کے والدین، اس کی فیملی جو ہے اس کو دیکھیں. اور یہ عمران ریاض خان کی طرف سے نہیں کہہ رہا، دنیا میں پاکستان میں وہ مرد مجاہد جو ہے وہ مجھے بتا دے کہ جو پیدا ہوا ہے، جو جس کو اغوا کر لیا ہو تو اس کے گھر والے جو ہے وہ ڈھول بجائیں یا اس کے گھر والے جو ہے وہ خوش ہوں. یہ قدرتی عمل ہے کہ اگر کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا خاوند اور کسی کا باپ جب خدا نخواستہ جو ہے اغوا ہوگا تو ان کے گھر میں صفحہ ماتم ہوگا. پاکستان میں تو ہم نے وہ لوگ جن پہ چھوٹے چھوٹے کیسز بنتے ہیں ان کو بھی جو ہے سیاستدانوں کو اونچی اونچی روتے دیکھا ہے، عدالتوں میں روتے دیکھا ہے. تو یا بھائی یہ تو اس کی زندگی موت کا مسئلہ ہے. برائے مہربانی ہماری آپ سے ریپیٹڈ ٹائمز میں فور دا تھرڈ ٹائم جو ہے ہمارے آنریبل جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ان سے پرسنلی جو ہے اس کی فیملی کی طرف سے جو ہے اپیل کر رہا ہوں، برائے مہربانی کائنڈلی اپنا رول جو ہے پلے کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی اچھی اور انتہائی بڑے عہدے پر، ایکسکیوز می پلیز، آپ ان کو انتہائی بڑی جو ہے عزت اور رتبے کی جگہ پہ دیا ہے. ان کا اختیار اور ان کے وسائل لامحدود ہے. عدالت کے آرڈر کا مسئلہ ہے. برائے مہربانی اپنا ایک پرسنل جو ہے وہ انفلوئنس یوز کر کے اپنی عدالت اور آئین اور قانون کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے عدالت کا حکم پر عمل درآمد کرائیں اور عمران ریاض خان کو باز یا